بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ موجودہ دنیا کی سب سے اہم ملاقات پر تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ملاقات ہے جس کا تعلق روس اور یوکرین کی جنگ سے ہے، وہ جنگ جو اب 1269 دن سے جاری ہے، یعنی 3 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور آج دنیا کی نظریں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اس ملاقات پر جمی ہوئی تھی جو الاسکا میں ہوئی۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ وہ میٹنگ ہے جہاں کوئی بڑا فیصلہ ہوگا، کوئی بریک تھرو ملے گا، کیونکہ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ کئی بار ماسکو جا چکے تھے، اور روایتی طور پر جب سربراہان مملکت آپس میں ملتے ہیں تو وہ صرف ہاتھ ملانے کے لیے نہیں ملتے، بلکہ کسی بڑی بات پر مہر تصدیق لگانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ ملاقات ختم ہوئی تو دنیا کو یہ پتہ چلا کہ ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اس ملاقات کے 2 بنیادی نقطے سامنے آئے ہیں۔ پہلا نقطہ، ولادیمیر پوٹن اس میٹنگ میں اس مقصد سے آئے تھے کہ دنیا دیکھ لے کہ روس الگ تھلگ نہیں ہے۔ روس امریکہ جیسے طاقتور ملک کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اگر امریکہ روس کو یورپی زاویے سے دیکھنا بند کر دے تو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے بے شمار مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، ڈونلڈ ٹرمپ صرف 2 چیزیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ امن پسند ہے اور نوبل پرائز کے حقدار ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے سب سے بڑے الیکشن وعدے پر قائم ہیں، یعنی روس یوکرین جنگ کو ختم کرانا۔ لیکن وہ اس ملاقات میں یہ دکھانے میں ناکام رہے۔ اب یہ ملاقات ناکام کیوں رہی؟ اس لیے کہ اس جنگ کے اصل اسٹیک ہولڈرز یوکرین اور یورپ ان شرائط پر راضی ہی نہیں جو پوٹن اور ٹرمپ چاہتے ہیں۔ جب دونوں صدر جہاز سے اترے تو ریڈ کارپٹ پر مصافحہ ہوا۔ میڈیا نے حسب معمول باڈی لینگویج پر بحث شروع کر دی۔ ٹرمپ نے ہاتھ ایسے بڑھایا، پوٹن نے ایسے دبایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب زیادہ اہم نہیں۔ اصل طاقت میٹنگ روم کے اندر الفاظ اور فیصلوں میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ میٹنگ 2 راؤنڈز میں 8 گھنٹے چلنی تھی، مگر پہلا ہی راؤنڈ 3 گھنٹے میں کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا اور دوسرا راؤنڈ ہوا ہی نہیں۔ پھر ایک مشترکہ پریس بریفنگ ہوئی جس میں کوئی سوال جواب نہیں تھا، صرف بیانات تھے۔ ٹرمپ پہلے دن سے کہتے آئے تھے کہ میرے پاس امن فارمولہ ہے، لینڈ سویپ، یعنی روس یوکرین کو کچھ زمین واپس کرے، یوکرین روس کو کچھ دے دے اور بات ختم۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فارمولہ زمینی حقائق سے میل ہی نہیں کھاتا۔ روس نے یوکرین کے تقریباً 20% علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو 114,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ یوکرین کے پاس روس کا ایک چھوٹا سا حصہ کرسک ریجن ہے جو صرف 450 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ موازنہ ہی بے معنی ہے، لہٰذا لینڈ سویپ ایک فریب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ روس کریمیا اور ڈونباس اپنے پاس رکھ لے، باقی علاقہ یوکرین کو مل جائے، لیکن نہ روس اس پر راضی ہے، نہ یوکرین اور نہ ہی یورپ۔ 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب پریس ہال میں آئے تو سب سے پہلے پوٹن بولے۔ 8 منٹ اور 40 سیکنڈ تک وہ مسلسل بولتے رہے، اور حیران کن طور پر یوکرین کا ذکر صرف 2 منٹ کیا۔ باقی پوری تقریر امریکہ اور روس کے تعلقات پر تھی۔ انہوں نے امریکی عوام کو مخاطب کیا، کہا ہم پڑوسی ہیں، الاسکا اور روس صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر ہم ساتھ ہوں تو توانائی، تیل، گیس، خلائی تحقیق، آرکیٹیکٹ، سائنس، سب میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی مثال دی کہ امریکہ اور روس نے مل کر ہٹلر کو شکست دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ الاسکا کبھی روس کی زمین تھی جسے امریکہ نے خریدا تھا، لہٰذا ہمارے تاریخی رشتے ہیں، اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو ماسکو آنے کی دعوت دی کہ اگلی میٹنگ ماسکو میں ہوگی۔ ٹرمپ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، اور وہ پوٹن سے عمر میں 7 سال بڑے ہیں۔ جہاز سے اترتے ہوئے بھی وہ مشکل سے سیڑھیاں اترے۔ پریس بریفنگ میں بھی ان کے پاس صرف 4 منٹ تھے۔ انہوں نے جنگ کے بارے میں سخت الفاظ نہیں کہے، صرف یہ کہا کہ یوکرین ہمارے بھائی ہیں، لیکن روس کو بھی ضمانتیں چاہیے کہ نیٹو ان کے دروازے پر فوجی اڈے نہ لگائے۔ یہ بات بالکل وہی ہے جو روس شروع دن سے کہتا آ رہا ہے۔ یہاں ایک بڑا فرق سامنے آیا۔ ٹرمپ اب امن معاہدے کی نہیں بلکہ سیز فائر یعنی جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کا مطلب ہے کہ دونوں طرف ہتھیار رک جائیں، فوجیں وہیں جم جائیں اور آگے چل کر امن کی شرائط پر بات ہو۔ یہ فارمولہ یوکرین اور یورپ کو قبول ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں فوری شکست نظر نہیں آتی۔ یوکرین کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زمین نہیں چھوڑی، صرف بات چیت کے لیے رکے ہیں۔ لیکن روس کے لیے جنگ بندی فائدہ مند نہیں، کیونکہ اگر جنگ رک گئی تو یوکرین دوبارہ ہتھیار اکٹھے کر سکتا ہے اور نئے سرے سے لڑائی لڑ سکتا ہے۔ روس چاہتا ہے کہ ابھی حتمی امن معاہدہ، اور اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ یوکرین کو غیر فوجی بنا دیا جائے، دوسری یوکرین کبھی نیٹو میں شامل نہ ہو، اور جو علاقے روس کے قبضے میں ہیں وہ روس کا حصہ تسلیم کیے جائیں۔ یہ شرائط یوکرین یا یورپ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، اس ملاقات کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ پوٹن نے دنیا کو دکھایا کہ وہ تنہا نہیں، امریکہ کا صدر ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ ٹرمپ نے دنیا کو دکھایا کہ وہ امن کے خواہش مند ہیں، لیکن اصل مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ روس مزید علاقے پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، یوکرین اور یورپ 1 انچ بھی دینے کو تیار نہیں،
اور امریکہ کے صدر اپنی سیاست اور اگلے انتخابات کے تناظر میں امن کی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ٹرمپ جنگ بندی کی لائن پر بات آگے بڑھائیں گے، جبکہ پیوٹن اپنے مطالبات پر قائم رہیں گے، اور یہی وہ تضاد ہے جس کی وجہ سے یہ تنازع ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ یہ ملاقات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اصل فیصلہ ہمیشہ زمین پر لڑنے والے ممالک کرتے ہیں۔ یوکرین اور روس کے بغیر کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا، اور اگر یہی کشمکش جاری رہی تو تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بڑی جنگیں اکثر ایسی ہی چھوٹی لڑائیوں سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ خطرہ اپنی جگہ پر ابھی بھی موجود ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔